السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل طیب کشمیری. ناظرین، یہ آپ میرے ہاتھ میں ایک فتویٰ دیکھ رہے ہیں جو آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش میں ہے. اور اس فتوے کی روشنی میں ڈوڈیال میں جنازہ پڑھنے والے افراد جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اور اس فتوے کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کی جا رہی باتیں چل رہی ہیں. اور اسی فتوے کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ فتویٰ جاری کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی، یہ فتویٰ کیوں جاری کیا گیا، اور کون سے افراد ہیں جن کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے اور ان کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا مشورہ دیا گیا ہے. اس فتوے کی روشنی میں یہ ڈوڈیال میں شاید پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے تحصیل مفتی، جو سرکاری آفس ہے تحصیل مفتی کا، وہاں سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ تحصیل مفتی نے اپنی طرف سے جاری نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس ایک وفد پیش ہوا ہے. انہوں نے سوال نامہ پیش کیا، تحریری طور پر ان کو کہا کہ اس پر جواب دیا جائے، ہمیں فتویٰ درکار ہے. تو اس صورت میں پھر تحصیل مفتی نے تحریری طور پر فتویٰ جاری کیا ہے. سوال کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں، اور پھر کیا فتویٰ جاری ہوا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن تھوڑا سا میں اس فتوے کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ رمضان المبارک کا آخری حشرہ تھا. لندن میں ایک شخص فوت ہوا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں لائی گئی. پاکستان میں لا کر اس کا جنازہ پڑھا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص فتنہ ہے، بلکہ کچھ جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن جب جنازہ پڑھنے کے بعد باہر خبر نکلی کہ فتنہ گور شیخ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا جنازہ پڑھا گیا ہے. جب بات باہر نکلی تو لازمی بات چھوڑ تو پڑھنا تھا، لیکن اس وقت یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور آگے عید آنے والی تھی. عید کے بعد چھٹیاں ہو گئی، کافی ساری چھٹیاں ہو گئی، تو لوگ جو ہے تھوڑا سا معاملہ دب گیا. لیکن اب رمضان المبارک ختم ہو گیا، عید بھی ختم ہو گئی، چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، تو اب یہ معاملہ دوبارہ سامنے آیا ہے. تحصیل مفتی کے پاس یہ لوگ پیش ہوئے، وہاں کے مقامی افراد، اور اب یہ جو واقعہ ہے دوبارہ سوشل میڈیا پر زینت بن گیا ہے. پہلے میں آپ کو سوال سناتا ہوں جو سائل مفتی صاحب کے پاس پیش ہوئے. انہوں نے کیا سوال کیا ہے، پھر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہے، اس کے بعد دیگر باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا. فتویٰ میں جو سائل نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گزارش خدمت ہے کہ رمضان المبارک میں مطلوب حسین ساکن انکر بولی ڈڈیال کا انتقال لندن میں ہوا اور باڈی پاکستان انکر لائی گئی. موصوف مطلوب حسین کا تعلق فتنہ گوہرشائی یا قادیانیوں کے ساتھ تھا اور یہ قادیانی عقائد کی تبلیغ بھی کرتا تھا. ان کا بیٹا بھی اسی مسلک کے ساتھ منسلک ہے. موصوف لوگوں کو لالچ بھی دیتا رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی، یعنی ان کا جنازہ پڑھا ہے. کافر اور مرتد کا جنازہ اگر مسلمان پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سائل نمبر 1 حاجی طالب حسین اور سائل نمبر 2 عبدالحفیظ. یہ ان دو اشخاص کی جانب سے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا. اس کے جواب میں مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، جو جواب دیا ہے وہ قابل سماعت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ صورت مسئولہ میں گوہر شاہی اور اس کے متبین اپنے باطل عقائد کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس جماعت کے باطل عقائد اور ان کی اپنے کتب روحانی سفر روشناس اور منارہ نور میں موجود ہیں. ان کے باطل عقائد میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، قرآن میں تحریف، کلمہ طیبہ میں تبدیلی اور حضرت آدم اور حضرت موسیٰ و دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی گستاخی وغیرہ پر مشتمل ہیں. لہٰذا یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضال، مضل اور دجال ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان سے میل جول رکھنا، رشتے وغیرہ کرنا سب حرام ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ان کا جنازہ پڑھنا بھی حرام اور ناجائز ہے. نیز اگر کسی نے مرتد اور کافر کو مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھا ہے تو وہ شرعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے لیے از سر نو تجدید کرنا بھی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا بھی ضروری ہے. اگر جہالت اور لا علمی یا مرتد اور کافر کو مسلمان سمجھ کر نہیں بلکہ کافر سمجھ کر جنازہ پڑھا گیا، یعنی آپ کو پتہ تھا کہ یار یہ کافر اور مرتد ہے لیکن آپ نے پھر بھی اس کا جنازہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں بھی وہ فاسق، فاجر اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے. ان افعال سے بچنا ضروری ہے. نیچے تحصیل مفتی کے سائن ہیں، ان کے دستخط ہیں. تو یہ تحصیل مفتی سے یہ آج 6 تاریخ کو یہ فتویٰ جاری ہوا ہے. یہ فتویٰ تو جاری ہوا تحصیل مفتی سے. تو جو اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی. جب وہ شخص لندن میں فوت ہوا اس کے بعد ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے بات پتہ چل گئی کہ باڈی جو ہے وہ پاکستان لائی جا رہی ہے ڈوڈیال میں. تو وہاں کے جو مقامی افراد ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور انہوں نے
کافی سارے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، صرف 25-30 افراد نے جنازہ پڑھا ہوگا، تو وہ بھی ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا پھر 2-4 اور لوگ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ اور وہاں کے جو مقامی مسلمان تھے، مقامی افراد ہیں، انہوں نے وہاں پہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے اپنی زمین میں قبریں کھود کے وہاں پہ ان کو دفن کیا ہے۔ اب اس پہ جو ہے انہوں نے مزار بنایا ہے، باقاعدہ مزار اس کو بنا دیا گیا ہے، اوپر گنبد وغیرہ لگا کے میری معلومات کے مطابق۔ اب جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ شخص جو فوت ہوا ہے مطلوب حسین، یہ یہاں پر ڈوڈیال میں فتنہ گوہر شاہی مذہب کی جو ان کا گوہر شاہی ریاض گوہر شاہی جن کو اس کو اپنا امام یا نبی مانتے تھے نعوذ باللہ، اس کی یہ تبلیغ کرتا رہا، یہ اس فرقے کی لوگوں کو یہاں پر یہ پیسوں کا لالچ، لڑکیوں کا لالچ، گاڑیوں کا لالچ اور باہر کے ویزوں کا لالچ دیتے رہے ہیں میری معلومات کے مطابق۔ اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ شخص یہاں پر تبلیغ کرتا رہا ہے اور لوگوں کو لالچ دیتا رہا ہے، اس سوال نامے میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور ابھی ہی میرے پاس ایک اور شخص آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ فتنہ گوہر شاہی کی تبلیغ وغیرہ بھی کرتا رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ بات بھی ہے کہ پہلے جو ان کا جب اس کو وہاں سے لایا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو وہاں کے جو مقامی مولوی صاحب تھے انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بیٹے نے، جو شخص مطلوب حسین ہے، اس کا بیٹا جو ہے اس نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے، وہ بھی فتنہ گوہر شاہی کا ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص اس نے فتنہ گوہر شاہی قبول کی تھی، اس کے بعد یہ مطلوب حسین ہے، اس نے اس مذہب کو اختیار کیا اور اس کے بعد پھر یہ اس کی تبلیغ میں لگ گیا۔ جو فتنہ گوہر شاہی ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے تینوں مکاتب فکر متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو ماننے والے، ان کے ساتھ میل جو رکھنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ فتویٰ جو آج جاری ہوا تھا اس کی روشنی میں یہ پیچھے اب ایک بات اور ہے کہ جو جب یہ فتویٰ جاری ہوا اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 افراد ہیں جنہوں نے دوبارہ سے اسلام قبول کیا ہے، دوبارہ تجدید ایمان کی ہے۔ ان میں 2 شخص وہ ہیں جنہوں نے جو وہاں کے مقامی جو چھوٹی موٹی مساجد میں جس طرح گاؤں محلے میں ہوتا ہے، جا کے ایک دوسرے گاؤں میں جا کے نمازیں وغیرہ پڑھاتے ہیں، یا کوئی جنازے وغیرہ چھوٹے موٹے جو مولوی ہوتے ہیں جنہوں نے داڑھی وغیرہ رکھ کے اپنے آپ کو وہاں کے گاؤں کے مولوی کہلواتے ہیں، ہوتے تو مولوی نہیں ہیں لیکن انہیں پتہ تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ مولوی بنے ہوتے ہیں، صرف وہ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ مزید بہتر جانتے ہیں وہ لوگ کیوں اپنے آپ کو مولوی کہلواتے ہیں۔ ان 2 افراد نے جو ہے وہ تجدید ایمان کی ہے اس فتوے کے آنے کے بعد۔ اب باقی افراد کے بارے میں وہ بہتر جانتے ہیں، جب یہ فتویٰ اب سامنے آیا ہے تو دیکھیں اب وہ لوگ تجدید ایمان کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ گوہر شاہی کون ہے اور یہ فتنہ کیا ہے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے یہ مطلوب حسین ہے، یہ جو فوت ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ خواتین وغیرہ بھی یہاں پہ لاتے رہے ہیں، یہاں پہ ان نے کوئی اپنا مرکز وغیرہ بنایا ہوا ہے یہیں ڈڈیال کے اندر ہی، لیکن یہ بات پہلے باہر نہیں تھی، لیکن اب یہ سامنے آئی ہے یہ بات۔ تو اب مجھے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔